بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. 180 حدیث مبارکہ کا نمبر ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارک منقول ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بھی جلیل القدر حضرات صحابہ میں ہوتا ہے، بالکل ابتدا میں مسلمان ہونے والوں میں سے ہے۔ اصل نام ان کا صدا بتلایا جاتا ہے، اور تقریباً غزوات کے اندر بالخصوص اس جماعت کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے جن کو بیعت رضوان کا شرف حاصل ہوا، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر جن حضرات نے حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کی تھی، ان کو اس واقعے کو بیعت رضوان کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ 1400 حضرات صحابہ نے بیعت کی تھی، ان میں یہ بھی شامل تھے، اور صحابہ کی یہی جماعت تھی جس کے بارے میں قرآن کریم نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فرمایا سورہ فتح کے اندر کہ اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہوا جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ تو یہ بیعت رضوان چونکہ ایک درخت کے نیچے ہوا تھا، تو اس لیے اس کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ کی طرف سے چونکہ اس میں رضوان کا معنی آتا ہے رضامندی اور خوشنودی کے، کہ اللہ جل شانہ کی رضامندی اور خوشنودی کا چونکہ اس میں سرٹیفکیٹ ملا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین فرمایا، تو اس لیے اس کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ تو انہی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ 250 کے قریب احادیث مبارکہ ان سے مروی ہیں۔ یہ ان کا خاص وصف یہ تھا کہ جہاں کہیں 200-400 ساتھی جمع ہو جاتے، لوگ جمع ہو جاتے، تو حضور علیہ السلام کی کوئی نہ کوئی حدیث ضرور بیان کرتے، بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری مجلسیں تو حدیث کی نشر و اشاعت کی مجلسیں ہوتی، تو جس مجلس میں بیٹھتے کوئی نہ کوئی حدیث حضور علیہ السلام کی بیان کرتے اور لوگوں سے کہتے کہ بھئی اس کو یاد رکھو، اس کو سیکھو، عمل کرو۔ تو خاص وصف ان کا احادیث مبارکہ کی ترویج اور اشاعت کا تھا۔ انہی سے یہ حدیث مبارک منقول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرمایا ہے کہ ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل، کہ ہدایت پا جانے کے بعد یا ہدایت آنے کے بعد کوئی قوم گمراہ نہیں ہوتی مگر یہ کہ انہیں لڑائی جھگڑا دے دیا جاتا ہے۔ فقال ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: ما ضربوه لك الا جدلا، کہ انہوں نے جو مثال بیان کی ہے وہ صرف جھگڑے کی نیت سے بیان کی ہے، بل ہم قوم خصمون، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک جھگڑالو قوم ہے۔ یا تو حدیث مبارک کا ترجمہ تھا ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه، یعنی اس میں فرمایا گیا کہ ہدایت ملنے کے بعد اگر کوئی آدمی غلط راستے پر جاتا ہے، سنت کے بجائے بدعت کے راستے پر جاتا ہے، حق کے بجائے غلط راستے پر جاتا ہے، اس ہدایت کو ترک کرتا ہے،
تو اللہ کی طرف سے ان پر جھگڑے مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور جھگڑے فتنہ فساد ان کے درمیان برپا ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ کسی قوم کو ہدایت دے تو اب ہدایت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے، دین کے مطابق زندگی گزارے۔ اب اگر کوئی ہدایت ملنے کے بعد بھی دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، ہدایت ملنے کے بعد بھی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، تو ایک اللہ جل شانہ سزا کے طور پر اس کے اندر جھگڑے کا وصف پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ جھگڑالو طبیعت کا ہو جاتا ہے، بات بات پر الجھنا، بات بات پر جھگڑا کرنا، بات بات پر بحثیں کرنا، حیلے بہانے کرنا، دین پر عمل نہ کرنے کے لیے دسیوں طرح کے وہ حیلے بہانے اختیار کرتا ہے۔ کوئی اگر کہہ بھی دے کہ بھئی دین پر عمل کر لو تو 10 قسم کے جوابات اس کے سامنے ہوتے ہیں، 10 قسم کے حیلے بہانے اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ آج اسی کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ بھئی دین پر چلو، شریعت کے مطابق زندگی گزارو، تو ایک ہیلا میں بہانہ یہ کر جاتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ نہیں چل رہے، اتنے سارے لوگ نہیں چل رہے، اگر میں بھی نہیں چلا تو کیا فرق پڑتا؟ بھئی لوگ چلے نہ چلے، لوگ اگر کسی موت کے کنویں کی طرف جا رہے ہو، کسی آگ کے گڑھے کی طرف جا رہے ہو، تو کیا ان کا دیکھا دیکھی آپ بھی چلے جائیں گے؟ ان کا دیکھا دیکھی آپ بھی اس گڑھے میں اور کھائی میں اپنے آپ کو گرا دیں گے۔ تو یہ معنی کہ بھئی اتنے سارے لوگ نہیں چل رہے، میں بھی نہ چلوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ در حقیقت کٹ حجتی، یہ شیطانی حیلے اور بہانے ہیں جو ہماری زندگیوں میں۔ کسی کے چلنے نہ چلنے سے آپ کو کیا غرض؟ آپ تو اپنی فکر کریں، علیکم انفسکم، اپنی فکر کریں۔ اپنی فکر کے ساتھ دوسروں کی فکر کا اہتمام ہوتے تو مزید اس کے اندر نور آ جاتا ہے، لیکن اول وہلے میں انسان خود اپنے اعمال کی فکر کرے۔ یہ حیلے بہانے، یہ شیطانی تدبیریں ہیں جو انسان کو شیطان سجاتا ہے۔ 10 قسم کے جھگڑے فساد۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی دین پر چلنے کو کہا جائے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس زمانے میں تو بڑا مشکل ہے، یہ تو بڑا خراب زمانہ چل رہا ہے، اس زمانے میں کیسے کریں گے؟ دیکھیں، دین پر چلنے والوں کے لیے زمانہ، ماحول کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر نیت اچھی ہو، صدق دل کے ساتھ انسان دین پر چلنے چاہے تو سارے ماحول، سارے زمانے اس کے لیے سازگار ہو جاتے ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ بھئی ماحول بڑا خراب ہے، آسان نہیں ہے۔ آپ اپنے سامنے فرعون کے محل کو دیکھیں کہ اس کے محل کے اندر ایک خاتون، اس کی بیوی موجود ہے، آسیہ نام کی، جو ایک اللہ کی ولیہ ہے، ایمان والی ہے۔ کس گھرانے میں موجود ہے؟ فرعون کے گھرانے میں۔ کس ماحول میں موجود ہے؟ اس ماحول میں موجود ہے جو فرعون کے ماتحتی میں ہے، جو خود کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن اس ماحول کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے اس کی دستگیری فرمائی، ایمان کے ساتھ وہ جی، ایمان کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہوئی۔ اس کے ماحول کو زر نہ بنائے۔ اسی طرح مسلقات اچھے ماحول کے اندر بھی لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے قرآن کریم نے بیان کیے، وہ کافروں کے ساتھ تھا۔ ایسا ان کی بیوی جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ کافروں کے ساتھ تھی، یہ بھی اللہ کی عذاب کی لپیٹ میں آئی۔ کس گھر کے کون سا ماحول ہے ان کا؟ نبوت والا ماحول ہے، نبی کا گھر ہے، لیکن اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملی، ہمت، نیت، ارادہ نہیں تھا، نتیجتاً وہ گمراہی کے شکار۔ تو یہ حیلے بہانے ہیں، یہ ماحول بڑا خراب ہے، زمانہ بڑا خراب چل رہا ہے، دین پر چلنا آسان نہیں ہے۔ سب کچھ آسان ہے اگر انسان کی نیت میں کھوٹ نہ ہو، انسان کی نیت میں خلوص ہو، صدق نیت کے ساتھ کر لے تو سود چھوڑنا آسان ہے، سودی ملازمت چھوڑنا آسان ہے۔
رشوت کو ترک کرنا آسان، دھوکہ دہی فراڈ کو ترک کرنا آسان، تقوی والی زندگی گزارنا آسان، سب کچھ آسان ہے، بس نیت کی اور جو ہے ارادے کی بات ہے، عزم کی بات ہے۔ جب نیت کریں گے اللہ سے مانگیں گے، جس ماحول میں بھی رہیں گے اللہ کی مدد رہے گی۔ تو یہ ہدایت کے بعد اگر کوئی آدمی ہدایت کے مطابق زندگی نہ گزارے تو الا اوت الجدل، تو اللہ اس کی زندگی میں اس قسم کے جھگڑے ڈال دیتے ہیں کہ بات بات پر بحث کرتا ہے، بات بات پر الجھتا ہے۔ حالانکہ جب شریعت کا حکم آ جائے تو سارے بہانے ایک طرف ہو جانے چاہیے، ساری باتیں عقل کی باتیں، عقل کی جو ہے نا رائے، ذہن یہ کہتا ہے، ماحول یہ کہتا ہے، رسم و رواج یہ کہتا ہے، خاندان یہ کہتا ہے، ہمارا کلچر یہ کہتا ہے۔ بھائی اس کو کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گئے، نہ ماحول کوئی اثر رکھنا چاہیے، نہیں خاندان اور رسم و رواج کا کوئی اس کے اندر دخل ہونا چاہیے، کیوں اللہ اس کے رسول کا حکم آ چکا، فرمان آ چکا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ ما ضربوه لك الا جدلا، کہ ان کافروں نے جو مثال بیان کی ہے وہ صرف لڑائی جھگڑے کی نیت سے، جدال کی نیت سے بیان کی، بل هم قوم خصمون، حقیقت یہ ہے کہ ایک جھگڑالو قوم ہے۔ ادھر حقیقت مشرکین مکہ کی اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایک آیت میں فرمایا تھا انکم وما تعبدون من دون اللہ، کہ تم اور جن جن معبودوں کو تم پوچھتے ہو، عبادت کرتے ہو، سب جہنم میں جائیں گے۔ تو اس پر بعض مشرکین یہ کہنے لگے کہ خوشی کے ساتھ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عیسائی حضرات عبادت کرتے تھے، تو چونکہ ان کو بھی انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہود اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، ان کی بھی عبادت کرتے تھے، تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ حالانکہ اس سے مراد وما تعبدون، جو اپنے ہاتھوں سے جن مورتیوں کو اور بتوں کو انہوں نے بنا رکھا تھا وہ مراد، لیکن انہوں نے جنگ و جدل اور الجھنے اور بہانے کی نیت سے اس قسم کے اعتراضات اٹھا دیے کہ چونکہ عیسائی ان کی عبادت کرتے ہیں لہذا وہ بھی معبود ہوئے، حالانکہ وہ اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور انہوں نے تو لوگوں کو ایک اللہ پر جمع کرنے کی کوشش کی تھی، غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا تھا۔ حالانکہ یہاں پر انکم وما تعبدون من دون اللہ، اس سے مراد وہ جھوٹے خدا تھے جو اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتے تھے، مورتیاں، بت وغیرہ، یہ چیزیں مراد۔ لیکن کٹ حجتی کے لیے اور اعتراض کے لیے اور جنگ و جدل کے لیے، انتشار کے لیے اس قسم کی باتیں وہ کہا کرتے تھے۔ ان کی نیت بھی حق کو قبول کرنے کی نہیں تھی، بلکہ محض حیلے بہانے بنا کر فتنہ، انتشار اور جدل مقصود تھا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ بل ہم قوم خصمون، یہ ایک بڑی جھگڑالو قوم ہے۔ تو حدیث مبارک کا حاصل یہی ہوا کہ اگر ہدایت کے مطابق انسان اپنی زندگی نہ گزارے تو پھر اس قسم کے حیلے بہانے اور لڑائی جھگڑے اس کی زندگی میں پیدا ہو جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک سزا ہوتی ہے۔ جو آدمی صدق نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ دین پر چلنا چاہے تو کوئی حیلہ بہانہ کارگر اور اثر نہیں ہوتا، نہیں ماحول کا کوئی اس کے اندر کردار ہوتا ہے۔ انسان حق پر چلنا چاہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، بشرطے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ اپنی دعاؤں کے اندر اس دعا کو بھی شامل کر لیا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کیجیے، ہدایت پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دیجئے۔ زمانہ خراب ہے لیکن آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، ہمارے لیے راستے کھول دیجئے، ہدایت پر چلنا آسان کر دیجئے۔ یہ روزمرہ کی دعاؤں میں انسان شامل کر، اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.